بہرحال تا میم ثا عربی زبان میں ہائمن کو کہتے ہیں، ممبرین جو پارشلی آپ کے وجائنا کی کورنگ ہوتی ہے. تو یہاں پر کیا مینشن کیا گیا کہ فزیکلی، ایموشنلی، ایکسکلوسیولی یہ عورتیں، یہ مومن عورتیں یا یہ حوریں صرف اور صرف مردوں کے لیے ہی اللہ نے بنائی ہوں گی. یعنی ان کی پیورٹی میں کوئی کسی قسم کا شک نہیں ہوگا. زندگی میں رہتے ہوئے مومن عورت اس سے اپنے لیے سبق یہ لے سکتی ہے کہ جہاں اپنی نگاہوں کی حفاظت کرے، وہاں ایموشنلی اپنے تھاٹس کی بھی حفاظت کرے اور اپنے آپ کو صرف اپنے شوہر کے لیے ہی فکس کر کے رکھے. جنت میں اتنی آیات کی وجہ سے اسکالرز کہتے ہیں کہ جنت میں تمام لوگ ورجن پیدا کیے جائیں گے. آپ کو پتا ہے جب سیکنڈ ٹرمپٹ بلو کیا جائے گا تبھی اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ جب انسانوں کو اٹھائیں گے تو انسانوں کو جو جسم دیے جائیں گے وہ ان کے نئے جسم ہوں گے. ان کو زمین سے دوبارہ اگایا جائے گا، بالکل جیسے درخت اگائے جاتے ہیں اسی طرح سے انسان زمین سے اٹھیں گے اور پھر روز محشر کا سیٹ اپ ہوگا. جب وہ جنت میں جنتی انہی میں سے پہنچ جائیں گے انسانوں میں سے، تو جنت کے جو جسم دیے جائیں گے اٹ ول بی کمپلیٹلی ڈفرینٹ جسم. اس لیے ہم نے کل بات کی تھی وہاں پر جنتیوں کے اندر کسی قسم کا نجس نہیں ہوگا. جنتیوں کو کوئی جو ہے وہ رفع حاجت کی جو ہے ضرورت نہیں ہوگی. جنتیوں کا کھانا آٹومیٹیکلی ڈیزالو ہو جائے گا. تو وہ جسم بالکل الگ ہوں گے، لیکن اللہ تعالیٰ یہاں ہمیں یہ سبق ضرور دے رہے ہیں کہ ہم دنیا میں رہتے ہوئے فزیکلی اور ایموشنلی اپنے آپ کو اپنے شوہر کے لیے خالص کر کے رکھیں. یہاں جو یہ الفاظ آئے ہیں لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، اس سے پہلے ان کو کسی جن اور کسی انسان نے ہاتھ نہیں لگایا ہوگا. اس کا ہرگز کو یہ مطلب نہ لے کہ جن خدا نخواستہ عورت سے انٹرکورس کرتا ہے جو انسان ہوتی ہے. آپ دیکھ رہی ہیں کہ کانسٹنٹلی سورۃ الرحمن دو سپیشیز کو ڈیل کر رہی ہے، چاہے دو فرما بردار انسان ہو یا دو فرما بردار جن ہو، چاہے انسانیت کی مخلوق ہو یا جن مخلوق ہو. اللہ تعالیٰ دونوں کو سائملٹینیسلی بتا رہے ہیں. جہاں جہنم کا ذکر تھا وہاں انسان اور جنات دونوں کی بات تھی. یہاں جنت کا ذکر ہے، یہاں انسان اور جنات دونوں کی بات ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما بردار انسانوں کو جیسے انعام دیں گے، اسی طرح اللہ تعالیٰ فرما بردار جنوں کو بھی انعام دیں گے. تو مسٹر جن کے لیے جو مسز جنی ہوں گی وہ بھی بالکل ایسی ہوں گی جو قاصرات الطرف کی طرح ہوں گی. صحیح ہے؟ تو آیت نمبر 56 کی 3 گائیڈنس انشاءاللہ ہم نے اپنی زندگی میں آج سے اپلائی کرنی ہے. خاص طور پر شادی شدہ خواتین کو اس کو آج سے اپلائی کرنا ہے. ان میرڈ بچیاں اس کو اپنے فیوچر ہسبینڈ کے ساتھ اٹیچ کر کے رکھ سکتی ہیں. نمبر 1، اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ کی دنیا کی زندگی جنت کا ایک ہلکا سا ریفلیکشن بن جائے تو آپ شرماہٹ کا اور محبت کا پیکر بن جائیں. کون سا والا شرماہٹ کا پیک ہے؟ وہ شادی کے 1 ہفتے بعد والا. بس اب آج جا کے بٹر فلائی کی طرح آنکھیں چپکاتی رہیے گا افطاری پہ. ہسبینڈ کہیں گے بیگم تمہارا گلاسز کہاں ہیں؟ ٹھیک سے نظر نہیں آ رہا کیا؟ ہاں نیند آ رہی ہے. اب آپ کے اوپر ہے، حیران کریں ان کو. قرآن پڑھنے والی خواتین اپنے اندر اچھی تبدیلیاں لاتے ہیں. اب گھر جا کر جو ہے اچھا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، میں بھی آپ کو بتا دوں. مثال کے طور پہ آپ کہیں میرے تو اپنے بچے جوان ہو گئے تو کیا ہو گیا؟ بچوں کو سکھائیں گے نہیں آپ؟ اپنے بچوں کو سکھائیں کہ شوہر کے ساتھ کیسے لاڈ کیا جاتا ہے. کوئی بات نہیں، آپ جا کر بٹر فلائی کی طرح آج آنکھیں جھپکیے گا. نمبر 2 گائیڈنس. مشکل ہے، ناممکن نہیں ہے. نمبر 2 گائیڈنس یہ ہے کہ اللہ سے دعا مانگیے اور انشاءاللہ کوشش کیجیے ان میرڈ بچیاں اپنے فیوچر ہسبینڈ کے لیے اور میرڈ خواتین اپنے آپ کو اپنی ڈگنیٹی کی، اپنی چاسٹٹی کی حفاظت کریں، اپنی حیا کی حفاظت کریں. اپنا سارا ریلیشن شپ ہمیشہ ایموشنل لیول پر ہو یا فزیکل ریلیشن شپ ہو، اس کو صرف اپنے شوہر کے لیے خالص رکھیں. اور تیسری چیز، اتنی محبت کرنے والی بیوی بن جائیں کہ آپ کی محبت کی وجہ سے آپ کا شوہر کبھی کسی دوسری عورت کو نگاہ اٹھا کر نہ دیکھے. مشکل کام ہے، لیکن میں آپ کو ایک مشکل کام ہے. اگر مسلمان معاشروں میں اٹس ٹف ٹو لسن بٹ اٹس اے کروڈ فیکٹ. اگر مسلمان معاشرے میں، ہم اس وقت دنیا کی بات نہیں کر رہے ہیں، ظاہری بات ہے ہم نان مسلم عورتوں پر تو اسلام نہیں اپلائی کر سکتے ہیں، شریعت وہاں جا کر اپلائی نہیں کر سکتے اس لیے کہ نان مسلم کے اوپر شریعت ڈنڈے سے اپلائی نہیں کی جاتی ہے. اگر مسلمان معاشرے میں آپ سوچیں ہر مسلم بالغ عورت حجاب اور نقاب میں ہوگی، کتنے مردوں کی آنکھیں ڈسٹریکٹ ہوں گی؟
سننے میں مشکل ضرور لگتا ہے اس لیے کہ اس میں اپنا آپ درمیان میں آ جاتا ہے، پھر ہمیں بھی کور کرنا پڑے گا. لیکن جب ایک عورت اپنے آپ کو چھپاتی ہے، جب ایک عورت اپنے آپ کو حجاب میں رکھتی ہے، جب ایک عورت اپنی چاستٹی کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی حیا کے مطابق زندگی گزارتی ہے اور اللہ کے حکم کے مطابق اپنا گیٹ اپ کرتی ہے، تو وہ صرف اپنی ایمان اور اپنے حیا کی حفاظت نہیں کرتی، وہ اپنے آس پاس اس کے شوہر کے آس پاس جتنی عورتیں ہوتی ہیں مزید، ان سب مردوں کی حفاظت کی ذمہ دار بن جاتی ہے. آپ سوچیں نا، آپ حجاب کرتی ہیں اور آپ کے حجاب کی وجہ سے آپ کی فرینڈز کے جتنے بھی ہسبینڈ ہیں وہ آپ کو نہیں دیکھتے، تو آپ کی فرینڈز بڑی خوش ہوتی ہیں، شکر ہے یہ حجاب میں، نہ ہوتی تو بلا وجہ میں. اگر مسلم معاشرے میں تمام عورتیں اپنے آپ کو کور کر لیں تو ہمارے فتنے اور ہماری آزمائشیں اور ہماری پریشانیاں بہت کم ہو جائیں. تو سوچنے کی بات ہے، فوڈ فار تھاٹ. اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے، اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے. بعض خواتین کہتی ہیں ایسے موقع پہ تو میں دعا بھی نہیں مانگتی. قبول ہو گئی تو الحمدللہ. زندگی اللہ کی فرما برداری پر گزر جائے، اس سے بہتر کوئی سودا نہیں ہے. آگے فرمایا آیت نمبر 57 میں، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اللہ کے کلام کے الفاظ کی خوبصورتی تمہارے اوپر کھل جائے، یہ کتنی بڑی نعمت ہے، اس کو ٹھکرانا نہیں، اس کا انکار نہیں کرنا. ہاں ابھی ہمت نہیں ہو رہی ایک ساتھ بہت بڑا قدم اٹھانے کی، ایک لیپ نہیں لے سکتے ہو، ایک قدم تو اٹھا سکتے ہو. اللہ کے راستے میں آگے بڑھنے کے لیے، حیا کے اس کی پرسنٹیج میں آگے بڑھنے کے لیے ایک قدم اٹھا لو جو اٹھا سکتے ہو. اگر انسان دنیا کی حلال انٹرٹینمنٹ کے اندر اپنے آپ کو فکس کر لے تو اللہ جنت کی ان اینڈنگ انٹرٹینمنٹ کا اس کو حصہ بنا دے گا. بعض اوقات ہم دنیا کی خوشیوں، انجوائمنٹ اور انٹرٹینمنٹ کی وجہ سے ہی اللہ کی نافرمانی کر رہے ہوتے ہیں. اگر ہم اس کو حلال وے میں لے آئیں اور اپنے آپ کو حلال میں ہی ریسٹرکٹ کر لیں تو اللہ جنت کے ایسے مزوں کے لیے ایلیجیبل کرے گا جو کبھی ختم نہیں ہوں گے. آیت نمبر 58 اگلی ان کی ایک اور صفت آ رہی ہے جنت کی عورتوں کی، کأنہن الیاقوت والمرجان، بالکل ایسی ہوں گی جیسے کہ خوبصورت ہیرے اور موتی. یاقوت لٹرلی عربی زبان میں روبیز کو کہتے ہیں. روبیز آپ کو پتا ہے میرون سے کلر کے ہوتے ہیں. یعنی کیا کیسی عورتیں ہوں گی، کیا ایڈجیکٹو آ رہا ہے ان عورتوں کا؟ ان کی بلشنگ چیکس ہوں گی، بلش کریں گے، بلش آن لگانے کی ضرورت نہیں ہوگی، ہائی لائٹر لگانے کی ضرورت بھی نہیں ہوگی. نیچرلی پنک کلر ہوگا ان کی چیکس کا بلش کرتی ہوئی، اس لیے کہ اگر حوریں ہوں گی تو انعام کے طور پر ہیں، اور اگر مومن عورتوں کی صفت ہے تو مومن عورتیں جنہوں نے اپنی دنیا میں زیادہ وقت ان چیزوں میں ضائع نہیں کیا، اپنا فوکس اللہ کی فرما برداری پر رکھا، اللہ ان کو آخرت میں گلوئنگ سکن جنت میں ایسی دے گا کہ ان کو پھر میک اپ کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہوگی، خود بخود ان کی بلشنگ چیکس ہوں گی. مرجان، دو میننگز اس کے کیے جاتے ہیں. مرجان کورلز کے لیے بھی آتا ہے. اگر اس کو کورلز کی ڈیفینیشن میں ایک ایڈجیکٹو کے طور پر دیکھیں تو مراد ہے ڈیلیکیٹ عورتیں ہوں گی. مرجان ڈیلیکیٹ عورتیں ہوں گی. اور مرجان کے دوسرے میننگ اسمال وائٹش پرلز بھی کیے جاتے ہیں. تو اگر آپ عورتوں کے ایڈجیکٹوز میں اسمال وائٹش پرلز کو مرجان میں لے کر آئیں گی تو اس سے مراد اسکالرز نے کیا ہے کہ ان کی پیورٹی کو ڈیفائن کیا گیا ہے. یعنی مرجان سے عورتوں کی پیورٹی کو ڈیفائن کیا گیا ہے. جیسے حضرت قتادہ مفسر قرآن جو ہیں وہ اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اس آیت نمبر 58 میں جو کہا گیا ہے کأنہن الیاقوت والمرجان، تو مرجان سے مراد ہے ان عورتوں کی پیورٹی، بہت پیور عورتیں ہوں گی، بالکل جینوین عورتیں ہوں گی. اور یاقوت سے مراد ہے ان کی ریڈینس، خوبصورتی سے ان کی سکن جو ہے وہ گلو کر رہی ہوگی. کوئی فیشل نہیں کرایا انہوں نے بھی، فریش ہر وقت ان کی سکن گلو کرتی رہے گی. صحیح. پھر ایک اور اس کے اندر مفہوم بنتا ہے یاقوت اور مرجان میں. دیکھیں یہ یاقوت اور مرجان، روبیز اور کورلز، ہم جانتے ہیں کہ جیسے جیسے یہ وقت گزرتا جاتا ہے ان کی ویلیو بڑھتی جاتی ہے. تو اس ریلیشن شپ میں جس کو اللہ تعالیٰ نے انعام کے طور پر جنت کے یہاں مینشن کیا ہے، عورتوں کی یہ صفت لا کر اسکالرز کہتے ہیں یہ مینشن کر دیا کہ اللہ نے انسینٹیو دیا کہ دنیا میں جیسے جیسے میرج ریلیشن شپ آگے بڑھتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ کنسرن کم ہونے لگ جاتا ہے، اس لیے کہ انسان کی ذمہ داریاں بڑھنے لگ جاتی ہیں، انسان کے جذبات ہلکے ہونے لگ جاتے ہیں. لیکن جنت کے ریلیشن شپ کی خوبصورتی یہ ہوگی کہ یاقوت اور مرجان کی طرح وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس میں مزید گروتھ ہوتی جائے گی.
اس میں ریلیشن شپ میں مزید خوبصورتی آتی جائے گی، تعلق بہترین سے بہترین ہوتا جائے گا. ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ وہ مسلمان مرد اور عورتیں، وہ شوہر اور بیوی جو اپنے آپ کو اللہ کے ساتھ جوڑ کر رکھتے ہیں، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کے ریلیشن شپ میں بھی کیئر اور کنسرن اور افیکشن میں کمی نہیں آتی، بلکہ وہ وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتا جاتا ہے. اور آپ کے بھی سامنے ایسے کئی کپلز ہوں گے جن کے اندر محبت وقت کے ساتھ ساتھ مزید انگرینڈ ہوتی جاتی ہے. اپنے اندر اس چیز کو لے کر آئیے تاکہ آپ کی اپنی زندگی پرسکون بننے کی طرف آئے. پھر یاقوت اور مرجان سے مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے خوبصورتی کو مینشن کیا ہے، اس لیے کہ یہ دونوں چیزیں خوبصورتی کی علامت ہیں، کورلز ہوں، اسمال وائٹش پرلز ہوں یا روبیز ہوں. تو جب دنیا میں اللہ نے عورت کو ایسا حسن دیا ہے کہ جس میں مرد کو کہا گیا کہ پہلی نظر کے بعد دوبارہ دوسری نظر مت ڈالنا، تو پھر جو جنت کی عورتیں ہوں گی ان کی خوبصورتی کا کیا عالم ہوگا کہ انسان جو ہے وہ نظریں اپنی ہٹا نہیں سکے گا. بعض احادیث کے مفہوم میں آتا ہے، اور یہ جنت کی بیوی کی بات ہے، بعض احادیث کے مفہوم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ جب شوہر جنت میں اپنی بیوی کو دیکھے گا تو 40 سال تک دیکھا ہی رہ جائے گا، دیکھتا ہی رہ جائے گا. اور ابھی وہ نظر ادھر کرے گا، یعنی جنت کی ابھی بیوی کو دیکھ رہا تھا، اس کے بعد نظر کسی فروٹ پر چلی گئی، پھر جب واپس دوبارہ دیکھے گا تو بیوی اور حسین ہو چکی ہو. آپ نہیں چاہیں گی تو کوئی ہور نہیں آئے گی، اور اگر آپ چاہیں گی کہ بس اب یہ تو 40 سال تک دیکھتے رہیں گے، میں یہاں سے ہٹ جاؤں، نظر ان کو میں آتی رہوں، تو آپ ہور کو بٹھا کے چلی جائے گا اپنی جگہ پہ. تم بیٹھ جاؤ 40 سال تک، میں تو چلی شاپنگ کرنے اپنے فرینڈس کے ساتھ. اس جگہ کے لیے انسان کوشش تو کرے، کریونگ تو رکھے کہ ہم یہاں پہنچ جائیں. تو اللہ تعالیٰ نے مختلف اینگل سے یہاں باتیں مینشن کی ہیں. آپ دیکھیں جنت کے ذکر میں پیچھے آپ کو 2 جگہ پر فی ہما ملا تھا، اور اب 2 جگہ پر آپ کو فی ہننا مل رہا ہے. جہاں جنت کے باغات کا ذکر تھا وہاں آیا تھا فی ہما عینانی تجریان، ہما تھا ڈیول کے لیے، اور فی ہما من کل فاکہۃ زوجان. یہاں پر آیا ہے فی ہن قاصرات الطرف اور کأنہن الیاقوت. تو ہننا آیا ہے یہاں پر، جمع آ گیا، تسنیہ ہٹ گیا ہے نا. جو آپ لوگوں میں سے فالو کر رہے ہیں، پہلے ہما تھا اور وہ تسنیہ تھا، اب ہننا آ گیا. ہننا کے اندر ایک پہلو یہ بھی ہے جس کو اسکالرز نے مینشن کیا کہ یہ ٹرانزیشن ہما سے یا ہما سے ہننا پر کیوں گئی ہے. وہ کہتے ہیں یہ ہننا بتا رہا ہے 3rd پرسن میں کہ یہ جنت کا وہ انعام ہے جو باغات کے مقابلے میں ہڈن ہوگا، سکلوڈیڈ ہوگا، چھپا ہوا ہوگا. فی ہننا کے ٹرانزیشن میں ایک مفہوم یہ بنتا ہے، یعنی جو جس کی بیوی ہوگی جنت میں کوئی اور اس کی بیوی کو نہیں دیکھے گا. یہ خوبصورتی آپ کو اس آیت کے اندر مل رہی ہے. جبکہ جنت میں جس کا جو باغ ہوگا، جس کے جو درخت ہوں گے، جس کے جو پھل ہوں گے، جس کے جو مینشنز ہوں گے، جس کے جو محلات ہوں گے، اگر آپ کا کوئی سوئمنگ پول ہوگا تو انسان اس کو شو آف کرنا چاہے گا، دکھانا چاہے گا، اور اس کو دکھانے کی اجازت ہوگی. لیکن یہ متقی لوگ، کیونکہ ان کی دنیا میں ایک نیچر تھی، دنیا میں ان کی ایک فطرت تھی، دنیا میں ان کا ایک رکھ رکھاؤ تھا، دنیا میں ان کا ایک لائف سٹائل تھا، وہ نیک مرد جو اپنی بیویوں کو شو آف کرنا پسند نہیں کرتے تھے، اللہ تعالیٰ ان کی خواہش کا احترام رکھتے ہوئے ان کو آخرت میں بھی ایسی عورتیں دے گا، ایسی وائفز دے گا جو چھپی ہوئی ہوں گی، پبلک ڈسپلے پر نہیں ہوں گی. تو اس کے اندر علماء نے یہ بات مینشن کی ہے کہ جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نیک لوگ، نیک مرد، ان کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنی بیویوں کو پبلک ڈسپلے پر نہیں رکھتے، اور نیک عورتوں کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ ہر مرد کی آنکھیں ٹھنڈی نہیں کرتے.